صاحب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ڈار صاحب کے ذریعے ہم نے میسج بھجوایا ہے اور ڈار صاحب کی پچھلے دنوں آپ سے ملاقات بھی ہوئی، اس دوران بھی کوئی بات ہوئی کہ ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے؟ آج بھی ہوئی ہے نا. ڈار صاحب کے ساتھ معیشت پر بھی بات ہوئی اور جو پاکستان کے معاشی اعتبار سے پرابلمز ہیں جن کو یہ حکومت دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس سلسلے میں بھی بات ہوئی. اور یہ ان کو اس بات کا خیال یہ تھا کہ بھئی یہ جو میڈیا اور ہر وقت یہ ڈیفالٹ کی بات آتی ہے تو پاکستان کے امیجری کو نقصان پہنچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات سے تو ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا کیونکہ یہ کیفیات کے میکنگ اینڈز میٹ. تو ڈار صاحب نے یہ مجھ سے ضرور ذکر کیا کہ بھئی امپورٹ کے حوالے سے ریسٹرکشنز کرنا چاہتے ہیں. میں نے ایک پروپوزل ان کو دیا کہ انرجی کنزرویشن کرنا چاہیے، ویسے ہی کرنا چاہیے. یہ جو کرائسس ہے کہ بہت مہنگی ہے انرجی، اس سے ہٹ کر انرجی کنزرویشن کرنا چاہیے. ہم اپنی اس پریسیڈنسی میں انرجی کنزرویشن کرتے ہیں، بتیاں بجھاتے پھرتے ہیں ہر طرف. تو اچھا اس کا کیا طریقہ بہترین طریقہ ہے اور آپ کے پروگرام کے ذریعے میں اس کو لانچ بھی کرنا چاہتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بازار کے رات کے ٹائمنگز کو کم کیا جائے. اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے، صرف ایک ڈیسیشن میکنگ کی بات ہے اور لوگوں سے کوآپریشن مانگنے کی بات ہے. صبح ہم سوتے رہیں، رات کو بتیاں جلائیں، جو بڑی مہنگی ہے رات کو بتیاں جلا کر کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 ہزار میگا واٹ تو اس سے بچ جاتے ہیں. تو پاکستان کے بجلی کے بل کے اندر بہت بڑا فرق پڑتا ہے. جب ملک کرائسس میں ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن تمام جو انٹرنیشنل سطح کے اوپر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے جب اسیسمنٹ آتی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سیاسی لڑائی ہے، سیاسی انتشار ہے. تو ڈار صاحب سے اس حوالے سے بات ہوئی کہ آپ کی پارٹی ہے، آپ پارٹی کے بڑے ہیں، تو ارلی الیکشنز کے حوالے سے بات چیت کی جائے، اپنے لیڈران سے بات کریں، لندن والوں سے بات کریں کہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے. جی اس سلسلے میں بھی بات ہوئی اور ممکن ہے وہ کوئی بات کہیں اگر ان کی پارٹی اس پر راضی ہو جائے. تو میں نے بھی کچھ سجیشنز دیے تھے آج ان کو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پر زیادہ کانفلکٹ ہے کہ کیا کہا جائے اور کیا کہہ کر ملا جائے. اور میں نے کہا کہ یار اگر پاکستان کی تاریخ لکھی جائے اس میں یہ لکھا جائے کہ کیونکہ یہ لفظ کسی نے نہیں کہا یا یہ لفظ کہہ دیا تو ملاقات نہیں ہو رہی، تو پاکستان کے لوگ اس سے تو بہتر ڈیزرو کرتے ہیں نا کہ الفاظ میں پھنسنے کے بجائے اس کے کہ اب جیسے مثال آپ کو دے رہا ہوں، جیسے عمران خان صاحب کا پروٹیسٹ آیا، راول پنڈی سے واپس کیا، تو میری بھی رائے یہی تھی، میں بھی یہی مناسب سمجھتا تھا کہ کنفرنٹیشن اسلام آباد میں آنے سے اگر کنفرنٹیشن کا امکان ہے تو اس وقت ریلیکس کر لو، ٹھیک ہے، اوائڈ کرو. اچھا اب اس کو یہ کہا جائے کہ جی وہ ڈر گئے مثال کے طور پر، تو یہ ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ ایک قدم اٹھایا گیا ہے، وہ اس کے اندر وہ یو ٹرن کا تانا دیا جائے تو مناسب نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں انکریج کر رہا ہوں کہ ملاقات ضرور ہو، ہے نا، جس کے اندر ساری چیزیں ڈسکس ہو اور ارلی اور الیکشنز بھی ڈسکس ہو. ڈاکٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ کتنے ٹائم نہیں وعدہ نہیں، وہ اپنے کنسلٹ کریں گے، جو مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے اپنی پارٹی کے اعتبار سے. مگر میں نے صدر کی حیثیت سے جو ذمہ داری آپ سب لوگوں نے سونپی ہے اس اعتبار سے یہ ضروری تھا کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوششیں جاری رکھوں. ڈاکٹر عارف علوی صاحب جناب، بطور صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ کے لیے اور ملک کے لیے کہ سب سے پاپولر لیڈر اور سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ جو وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی پر میں اندھا اعتماد کر سکتا ہوں کہ وہ آن مائی بہاف جا کے مذاکرات کرے، تو یہ اٹ از بہت بڑا آپ کو ٹریبیوٹ ہے کہ کم از کم آدھی سے بڑی اکثریت جو ہے وہ آپ کے پیچھے کھڑی ہے. لیکن اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تو گلی محلے میں لوگوں کو فیس کرنا ہے اور آپ بھی یو آر ناٹ ڈائیورس فرام ریالٹیز. گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں ان کو اگر دیکھا جائے لوگ بھوک ننگ سے بل بلا رہے ہیں، ان کا کوئی حشر نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں دن نہیں جاتا وہ کہتے جی میرا اتنا بجلی کا بل آ گیا ہے تو اتنا میرا گیس کا آ گیا تو مینوں کوئی پیسے دے دیو تو مینوں کدے قرضہ لے دیو. کوئی آ جاتا کوئی، یعنی میں اگر یہ بات کرتا جاؤں اور آپ کو خدا کی قسم کل مجھے ایک بڑا بندہ ملا، اس نے کہا جی وہ گیس جو ہے وہ گیس کا وہ پورا نہیں ہو رہا، تو ان کا گیس چٹنی 80% سے زیادہ انڈسٹری بند ہے، مور دین 80%
جی بالکل بند ہے، اور ایک بڑا ایکسپورٹر وہ کہتا ہے کہیں سے کوئی آرڈر نہیں آ رہے ایکسپورٹ کے. میں اب اس کو آپ کے رونا دھونا بہت زیادہ پھیلانا نہیں چاہتا. معاف کرنا، اگر صدر بھی لوگوں کی یعنی ان کی یہ جو پریشانیاں ہیں ان کے اوپر ایکشن نہیں لیتے، حکومت از اورس، ان کا ہمیں معاف کرنا، ہمیں کوئی نہیں کسی کے ساتھ کوئی تنازعہ نہیں ہے سوائے اپنا حلوہ مانڈا اور اپنے کیسز اور مقدمے واپس اور لوٹ مار جڑی تو نہ پوچھا جائے تو وہ اس سے نہیں نکل رہے. خان صاحب الیکشن سے نہیں نکل رہے تو لوگ کدی ماں ماسی آخر صدر صاحب وال ویخ دے کہ بھائی وہ انیشیٹو لیں. میں تو عمران خان صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بھروسہ کیا. ہمیشہ میرے ساتھ زندگی میں جتنا معاملات رہے ان کے ساتھ ہمیشہ انہوں نے بھروسہ کیا. میں اسی وجہ سے کوشش کر رہا ہوں، اسی وجہ سے بھی کر رہا ہوں، خود بھی ذمہ داری کے اعتبار سے بھی کر رہا ہوں کہ یہ کہیں نہ کہیں آ جائیں. اچھا، میں آپ کو بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بات چیت ہونے لگے تو ایک ٹیمپریچر بھی نیچے آتے ہیں. ایز سون ایس اے پی، میں تو 3 مہینے سے بات چیت ہو نہیں رہی. جب اسحاق ڈار جاتا ان کا ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے، اور وہ ٹیلنٹ یہ ہے ریکنسیلیشن کے حوالے سے. جو 2014-15 کی اسمبلی کے اندر ہم نے دھرنا بھی دیا تھا تو اسحاق ڈار صاحب کی کوشش یہ تھی کہ ریکنسیلیشن ہو. تو میں اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ آپ یہی یور ریپوٹیشن اور ٹرائنگ ٹو برنگ تھنگس ٹوگیدر، اس کی کوشش کریں. تو میرا خیال ہے انشاءاللہ مثبت. اچھا ڈاکٹر صاحب، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے آن دا ریکارڈ کہ یو بینگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ اینڈ سپریم کمانڈر آف دا آرم فورسز، انہوں نے اپنے کنسرنس جو آؤٹ گوئنگ ملٹری لیڈرشپ ہے ان کے سامنے بھی رکھے، اور جو آنے والی ہے ان کو بھی میسج بھجوایا ہے تھرو آپ کی ظاہر بات ہے ایک سے زیادہ ملاقات ہو گئی ہے جو نئے آرمی چیف سے. تو کس سطح کے اوپر جو خان صاحب کے کنسرن ہیں ڈسکس ہوئے ہیں ود دا نیو ملٹری لیڈرشپ؟ میں سمجھتا ہوں نیو ملٹری لیڈرشپ اس بات پر کمیٹڈ ہے، اور میں نے آج ڈار صاحب کے ساتھ بھی یہی بات کی کہ نیو لیڈرشپ کمیٹڈ ہے کہ سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے فوج. پھر میں نے ڈار صاحب سے کہا کہ اس کا مطلب ذمہ داری پھر سویلینز کے اوپر بہت زیادہ آ گئی ہے. اچھا، اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اب قدم اٹھاؤ. ڈونٹ کریٹ پرابلمز کہ کسی کو سیکنڈ تھاٹس آ جائیں. آپ سمجھے نا، مطلب اپارچونٹی ملی ہے نا، اپارچونٹی ملی ہے کہ وہ برملا بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست سے فوج دور ہونا چاہتی ہے اور دور ہے. تو لہذا سینس آف ریسپانسبلٹی اس لوگوں میں آ جانی چاہیے کہ پھر ناؤ لیٹس ورک دس. آپ کافی وسیع مطالعہ کرتے چیزوں کی. ابھی کل کی بات ہے، ابھی وہ جنرل فیض علی چشتی حیات ہیں، ان کی کتاب دیکھ لیں. انہوں نے کہا ہم نے جا کے کہا کہ یہ سیاسی معاملہ ہے، اس کو حل کر لیں، نہیں کی ورنہ وی ول بی فورسڈ. وہ کہتے ہیں وی ٹولڈ ہے، آل کور کمانڈر ٹولڈ ہے. تو اگر آپ اپنے کام نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی کی حالت زار بہت بری ہے. اگر آپ نے اقدامات نہیں کرنے تو آپ کی یہ جو آڑیاں جاڑیاں نا بات ڈار صاحب دیاں، اٹ ول ناٹ ٹیک اس اینی ویئر. اچھا